کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج ٹائم کی کمی کی وجہ سے ان کا بھی ٹائم کم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں بہت۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی سیاست کی باتیں کریں، میں چاہتا ہوں کہ کرامت اللہ غوری صاحب اگر اپنی 2 یادداشتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو ان کے پاس تو پورا یادداشتوں کا بک ہے ان کے پاس، مگر کوئی 2 اچھی سی یادداشتیں اگر ہمارے ساتھ شیئر کر لیں بڑی مہربانی ہوگی۔ سلام عرض کرتا ہوں جناب کرامت اللہ غوری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جمال صاحب، آپ یادداشتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو بلا شبہ میرے پاس تو یادداشتوں کا ایک پورا خزانہ ہے، پورا مجموعہ ہے جی۔ اب وہ آج کے دیکھیے، آج جو غزہ کی صورتحال ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، تو اسی کے حوالے سے آج کل صدر بل کلنٹن کا نام بہت آ رہا ہے کہ وہی امریکہ کے سربراہ تھے، صدر تھے، جب 1993 میں ان کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں وہ معاہدہ ہوا تھا جس کو اوسلو ایکارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ معاہدہ تھا جس میں اسرائیل اور فلسطین نے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کیا تھا۔ وہ ملاقات ہوئی تھی، آپ نے بھی یقیناً اس کی تصاویر دیکھی ہوں گی، جو وائٹ ہاؤس کے لان میں جو تقریب ہوئی تھی، اور جس میں یاسر عرفات بھی موجود تھے، جی جی، اور اس وقت کے اسرائیلی رہنما بھی تھے اور بل کلنٹن بھی تھے۔ اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم تھے اسحاق رابین، تو ان سے یاسر عرفات نے مصافحہ کیا تھا، اور شیمون پیریس جو بعد میں اسرائیل کے صدر ہوئے ان سے بھی مصافحہ کیا تھا۔ وہ اوسلو ایکارڈ تھا، بل کلنٹن کو اس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے دونوں فریقوں کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے کی ریاستوں کے وجود کو بھی تسلیم کریں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک المناک تاریخ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد سے اسرائیل نے مقبوضہ فلسطین میں جو اپنی یہودی بستیاں آباد کرنی شروع کی، وہ اس حد تک کارروائی ہوئی کہ آج کوئی 200 سے زیادہ، 220 کے قریب اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں مقبوضہ فلسطین میں، جن میں کوئی 5 لاکھ یہودی آباد کار ہیں۔ تو خیر، بل کلنٹن کے حوالے سے مجھے ایک اور دلچسپ واقعہ یاد آیا کہ وہ جب صدر تھے تو اسی دور میں نواز شریف کا تختہ الٹا گیا تھا، اور پرویز مشرف آگے بل کلنٹن کے دوسرے عہد صدارت کا آخری دور تھا، جب 1999 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف نے تختہ الٹا تھا نواز شریف کا۔ اس کے بعد بل کلنٹن ہندوستان کے دورے پر آ رہے تھے، تو مشرف کی حکومت کو اس وقت، اس دور میں امریکہ میں بالکل اچھوت سمجھا جاتا تھا، امریکہ کو تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور مشرف کو بڑی پریشانی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے بل کلنٹن کو پاکستان مدعو کر سکیں۔ تو بہت منت سماجت کی گئی، بہت اصرار کیا گیا کہ آپ چونکہ بھارت آ رہے ہیں، ہندوستان کے 1 ہفتے کے دورے پر آئے تھے وہ، تو پاکستان بھی تشریف لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر پاکستان آؤں گا تو میری 2 شرائط ہیں، 2 شرطیں ہیں جی۔ شرائط کیا تھی؟ پہلی شرط تو یہ تھی کہ وہ مشرف کے ساتھ اپنی تصویر نہیں کھنچوائیں گے، کیونکہ مشرف کو وہ ناجائز حکمراں سمجھتے تھے، لہذا وہ ان کے ساتھ اپنی تصویر نہیں کھنچوانا چاہتے تھے۔ دوسری ان کی شرط یہ تھی کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر پاکستانی قوم سے خطاب کریں گے۔ مشرف نے دونوں شرائط منظور کر لی۔ اس کے بعد تصویر تو شائع ہو گئی تھی جس میں وہ بل کلنٹن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن بل کلنٹن نے ان سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ اور دوسری شرط یہ جو وہ بھی ماننی پڑی کہ بل کلنٹن نے پاکستان ٹیلی ویژن پر پاکستانی قوم سے خطاب کیا،
اور اس میں انہوں نے اصرار کیا اس بات پر کہ منتخب جمہوری حکومتوں کو گرانے کا عمل جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور جمہوریت کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ منتخب حکومتوں کو چلنے دیا جائے. تو دیکھیے ہماری جو امریکہ کی جس کو میں غلامی کہتا ہوں، ذہنی غلامی، وہ ذہنی پسماندگی ہے ہماری کہ ہم نے ان شرائط کو قبول کیا صرف اس لیے کہ مشرف کو بہت تشویش تھی، وہ بے قرار تھے کہ ان کے وجود کو بطور پاکستانی سربراہ کے امریکہ کسی نہ کسی طرح سے تسلیم کر لے. تو انہوں نے ان دونوں ہتک آمیز، اہانت آمیز شرائط کو قبول کیا اور امریکہ کے اس وقت کے سربراہ نے بل کلنٹن نے جس طرح چاہا وہ اپنی شرائط پر صرف چند گھنٹے کے لیے اسلام آباد آئے تھے. وہ انہوں نے رات کو قیام نہیں کیا تھا اسلام آباد میں، وہ آئے صبح کے وقت آئے اور پھر دوپہر کو وہ روانہ ہو گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے سربراہوں کو، چاہے وہ جمہوری ہوں چاہے وہ غیر جمہوری ہوں، کس قدر پریشانی رہتی ہے امریکہ سے اپنے ہونے کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے. اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ یہ ذہنی پسماندگی ہے، یہ غلامی ہے. اور اس سے ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو موروثی سیاست ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ باپ کے بعد بیٹا اور باپ کے بعد بیٹی اور بھائی بہن، یہ سب سیاست میں دخل انداز ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ حکمرانی کا حق بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو موروثی سیاست داں ہیں پاکستان میں، یہ کیوں کامیاب ہیں؟ یہ اس لیے کامیاب ہیں کہ پاکستانیوں کے خمیر میں غلامی کا عنصر بہت کاڑا ہے، بہت قوی ہے. مگر یہ تو پھر بحث لمبی ہو جائے گی. یہاں پر غوری صاحب اگر آپ نارتھ امریکہ میں بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ چیز ٹروڈو فیملی چلی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بش فیملی کو دیکھ لیں، وہ چلا آ رہا ہے. انہوں نے تو حد ہی کر دی تھی. تو یہ تو پھر جو شخص کینیڈی فیملی کو دیکھ لیں آپ، مطلب یہ یہاں پر بھی ہے موروثی، یہاں پر بھی ہے اور یہاں بھی چلتی رہے گی. موروثیت کا دخل ہے، لیکن یہاں صرف اپنے نام کی وجہ سے لوگ منتخب نہیں ہوتے، وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں. اس پہ بھی تھوڑی سی بحث ہو جائے گی آج وقت کی کمی کی وجہ سے. ویسے آپ یقیناً یہ قابل بحث موضوع ہے اور خاص طور پہ جونیئر بش کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان کو باقاعدہ منتخب کیا گیا تھا اور ایک بار نہیں 2 بار منتخب کیا گیا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے پاس اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہوتا تو پھر میں اور آپ بیٹھ کے اس پہ ذرا نظر دوڑاتے، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے میں بہت معذرت خواہ ہوں کرامت اللہ غوری صاحب. اس سے آگے میں آپ سے کچھ بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارا نیوز کا سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے. صحبت باقی انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آپ سے پھر بات ہو جائے گی. بہت شکریہ سر. اور اس طرح کے موضوع دلچسپ رہتے ہیں اس لیے کہ ان میں مختلف پہلو اجاگر ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آج تو آپ کے پاس وہ میرا قطع سننے کے لیے وقت بھی نہیں ہے. ایک قطع سنا بائی آل مینز، آپ ضرور سنائیں قطع. ایک قطع سننا چاہیے. جی 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 جی. وہ غزہ کے حوالے سے ہے کہ فلسطینی لہو ارزاں ہے، بہتا ہے تو بہنے دو. فلسطینی لہو ارزاں ہے، بہتا ہے تو بہنے دو. ضمیر حکمران عالمی سوتا ہے، سونے دو. ضمیر حکمران عالمی سوتا ہے، سونے دو. ازل سے ہی بالا دستی
ازل سے ہی بالا دستی طاقت کا ہے آئین، ازل سے ہی بالا دستی طاقت کا ہے دستور، کسی کو اس سے شکوہ ہے کوئی روتا ہے رونے دو۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، بڑی حقیقت کے قریب آپ نے بتایا یہ، اور کسی کو اس سے شکوہ ہے کوئی روتا ہے رونے دو۔ بہت بہت شکریہ کرامت اللہ غوری صاحب، انشاءاللہ اگلے منڈے کو پھر آپ سے بات چیت ہوگی، اس وقت کے لیے اجازت، بہت شکریہ سر آپ کا، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔